There is a question from فرحان علی کراچی. لوگوں کو مولوی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب ہے نماز روزہ کریں اور گناہ گار اللہ سے توبہ کریں. کیا اللہ کی طرف رجوع کا یہی مطلب ہے؟ اس سے اللہ عذاب ختم کر دے گا؟ اس کی حقیقی تشریح فرمائیے. اللہ سے رجوع کرنا اللہ سے تعلق جوڑنے کا نام ہے، اور اللہ سے جو تعلق جوڑا جاتا ہے اس کا قرآن مجید نے ایک طریقہ بیان کیا ہے. تعلق جوڑنے کو ہدایت کہا جاتا ہے. اللہ سے تعلق جوڑنا ہدایت کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جس کو ہم مومن بنانا چاہتے ہیں تو اس کے قلب کو ہدایت دیتے ہیں. ہدایت کے بغیر انسان مومن نہیں بن سکتا. یہی وجہ ہے کہ بغیر مومن بنے اگر ہم نمازیں پڑھیں تو ان نمازوں کا ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا ہم پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو مومنین پر فرض کیا ہے. جب تک آپ مومن نہیں بنیں گے اس وقت آپ کی نماز میں وہ بات ہی نہیں ہوگی. اب نماز میں کیا ہونا چاہیے؟ نماز کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ اگر تیری نماز میں تیرا قلب حاضر نہیں ہے تو پھر اللہ کی نظر میں وہ نماز نہیں کہلاتی، صرف اٹھک بیٹھک ہے. لا صلاۃ الا بحضور القلب. تو قلب کی حاضری نماز کے لیے بڑی ضروری ہے، اور قلب کی حاضری کا مطلب ہے کہ قلب اللہ کے حضور مشغول ہو، ذکر اللہ کا قلب میں دائمی استقرار پکڑ جائے، دل جو ہے اللہ کے ذکر میں جم جائے. تو یہ جو ہے ایمان کی صورت کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور جس کو اللہ تعالیٰ اسلام کے راستے پر چلاتا ہے تو اس کو جو ہے شرح صدر کرنی پڑتی ہے اس میں ذات اللہ سے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اور جس شخص نے اسلام پر کاربند ہونے کے لیے شرح صدر کر لی فہو علی نور من ربہ، تو اسی شخص کو جس نے شرح صدر کر لی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور میسر آئے گا، اور ان کے اعمال تباہ ہو جائیں گے کہ جن کے قلوب میں سختی ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اور تباہی ہے ان کے اعمال کے لیے کہ جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اور ان دلوں میں اللہ کا ذکر داخل نہیں ہوتا ہے. وَأُولَٰئِکَ فِی ضَلَالٍ مُبِینٍ، اور اگر کسی کے قلب میں اللہ کا ذکر داخل نہیں ہوتا ہے، استقرار نہیں پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلی گمراہی کہا ہے. تو در حقیقت اللہ سے رجوع کرنے کا جو عملی نمونہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے قلب میں اللہ کا ذکر سما جائے، اللہ کا نور آ جائے، جس کی وجہ سے وہ مومن بھی کہلائے گا اور اللہ سے تعلق جڑ جائے گا. جب تک تعلق آپ کا اللہ سے جڑے گا نہیں، آپ کے دل میں اللہ کا نور آئے گا نہیں، اس وقت تک جو ہے نہ آپ کی نماز کا اثر ہوگا، نہ آپ کی تلاوت کا اثر ہوگا، نہ آپ کے روزے کا اثر ہوگا، نہ آپ کی حج کا اثر ہوگا. اور آپ یہ معاشرے میں برائیاں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، لیکن بہت بڑے خیانت کرنے والے بھی ہیں، دھوکہ دینے والے بھی ہیں، فحاشی میں بھی ملوث ہیں. تو ان لوگوں کو ان کی تلاوت قرآن اور نماز برائیوں سے تو روک ہی نہیں رہی ہے. تو جب برائیوں سے روک نہیں رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نماز اندر سے کھوکھلی ہے، ایسی بندوق کی طرح جس کے اندر چھرا نہ ہو، ایسی گن کی طرح جس میں بلٹس نہ ہو. آپ بغیر بلٹس کے جتنی مرتبہ گن دباتے رہیں ٹریگر کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح ان نمازوں کا اثر بھی تب ہوگا جب آپ کا دل اللہ سے جڑ جائے گا، تعلق قلبی پیدا ہو جائے گا. یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کی ساری عبادات رائیگاں جائیں گی، بیکار جائیں گی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو فرما دیا ہے کہ اگر تو نماز کی حقیقت سے غافل ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیا ہے،
اور پھر بھی تو نماز پڑھ رہا ہے تو ہم یراؤن، پھر کہا کہ وہ جو ہے ریاکاری کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی ریاکاری بھی اللہ کے نزدیک شرک کے برابر، چھوٹے سے چھوٹا عمل ریاکاری کا دنیا کو دکھانے کے لیے، وہ جو ہے اللہ کی نظر میں شرک کے برابر۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.